بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام ارسل بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، دو صحافی اغوا ہوئے ہیں۔ پہلے مطیع اللہ جان ہوئے ہیں اور مطیع اللہ جان کے بعد ایک اور صحافی جو ہیں وہ ان کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ دوسرے صحافی کون ہیں؟ مطیع اللہ جان کے حوالے سے بھی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس وقت چل کیا رہا ہے، جو لاشیں گری ہیں اسلام آباد کے اندر، جو سانحہ اسلام آباد ہے 27 نومبر کا جو سانحہ ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بھی ملوث ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت بھی ملوث ہے۔ اس کے اوپر بات کریں، لیکن سب سے پہلے صحافیوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتا کہ اس وقت اس ساری صورتحال کے اندر جو چیزوں کو مینج کر کے جس طرح یہ سانحہ کیا گیا اسلام آباد کا، اور اس کو جس طرح ایکسپوز کر رہے تھے مطیع اللہ جان، اور مطیع اللہ جان پمس ہاسپٹل میں پہنچے، بلکہ پمس ہاسپٹل کی پارکنگ سے ہی ان کو، اور جو ثاقب بشیر ہیں 92 سے ان کا تعلق ہے، یوٹیوبر بھی ہے، کورٹ رپورٹر ہیں، ان دونوں کو وہاں سے اغوا کیا گیا اور ان کو مارگلہ تھانے میں لے جایا گیا۔ سول کپڑوں کے اندر کچھ لوگ تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کو رکھا گیا، اور پھر ثاقب بشیر صاحب کو وہاں سے I9 میں شفٹ کیا گیا اور ان کو وہاں چھوڑ دیا گیا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ آپ سے مسئلہ نہیں ہے۔ I9 تھانے میں ان کو وہاں شفٹ کیا گیا۔ اب مطیع اللہ جان وہ ہیں جو سلمان جو وزیر مشیر تھے جنہوں نے ریزائن بھی کیا، ان کو بھی انہوں نے اپنے پروگرام میں بٹھایا اور اس ساری چیزوں کو رپورٹ کر رہے تھے، حقائق سامنے لے کر کے آ رہے تھے۔ اب ان کو جو ہے وہ رات گئے جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا اور لاپتہ ہیں اس وقت کہ وہ کس جگہ کے اوپر ہیں مطیع اللہ جان صاحب۔ وہ ساری چیزیں یہ ایکسپوز کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں مینج کی گئی، میڈیا مینج کیا گیا۔ یہ سانحہ کرنے سے پہلے تمام چیزیں مینج کی گئی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جتنی جلدی وہ صفایا کیا گیا، لاشیں اٹھائی گئی، جتنا کوئکلی وہ آپریٹ کیا گیا، وہ جس طرح گولیاں برسائی گئی۔ صحافی جو اسلام آباد کے صحافی ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، میں تو ان کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، جو آئی وٹنس ہیں، جو انہوں نے اپنے سامنے وہ ساری چیزیں دیکھی۔ اب تو ایک ایک کلپ جو ہے وہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، جو اسلام آباد کے صحافی ہیں جو کور کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، جس طرح گولیاں چلی، لوگوں کی لاشیں گری۔ اب تو وہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر، لیکن گورنمنٹ نے اس کو جناب وہ عطا تارڑ جس طرح میدان میں رہے، میں تو حیران ہوں عطا تارڑ کے اوپر کہ اس کا بالکل ہی ضمیر مر چکا ہے، اس کا ضمیر اس قدر مر چکا ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طرح اتراتا پھر رہا ہے، کس طرح اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے، جس طرح اس کو لے کر کے پھر رہا ہے، اور جس طرح اس کے اوپر خوشیاں جو ہیں وہ منا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ اب ناظرین کرام، مطیع اللہ جان صاحب کو تو اٹھا لیا گیا کہ جناب جس طرح وہ آواز اٹھا رہے تھے، جس طرح وہ اس ساری چیزوں کو رپورٹ کر رہے تھے، انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور مطیع اللہ جان، ان کو نہیں پتا کہ وہ کس مٹی سے بنا ہے۔ پہلی بار تو وہ اغوا نہیں ہوا، اس کو پہلے بھی نہیں توڑا جا سکا، اب بھی نہیں ٹوٹے گا وہ، بلکہ مزید اور آ کر کے وہ ان کے خلاف رپورٹنگ کرے گا۔ اب یہ صحافیوں کو یعنی کہ جو رپورٹ کر رہے ہیں، اب دیکھیں یہ گھبرائے اتنے ہوئے ہیں کہ صحافیوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ مطیع اللہ جان کے بعد جو ہے وہ لاہور سے ایک صحافی کو انہوں نے اٹھایا ہے، اور لاہور سے صحافی شاکر اوان صاحب ہیں۔ اب ان کے گھر والوں کے بقول جو ہے وہ ان کی فیملی کے مطابق جو ہے وہ رات 2 بجے سول کپڑوں اور یونیفارم میں ملبوس 15 سے 20 افراد نے ان کے گھر کے اوپر ریڈ کیا اور ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور ان کا ابھی تک نہیں پتہ شاکر اوان صاحب کا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کس جگہ کے اوپر ہیں۔ ایک FIA میں ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے وہ پنجاب کالج والا جو حکومت کی جانب سے مقدمہ درج کروایا گیا، 16 دسمبر تک وہ اس میں عبوری ضمانت پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب دیکھیں ان کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہے کہ صحافیوں کو اٹھانا انہوں نے شروع کر دیا، یعنی کہ لاشوں کو سمیٹنے کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں۔ یہ 2 صحافی اغوا ہو چکے ہیں رات کے، یعنی کہ یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور جناب انہوں نے اب اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب ناظرین کرام، جو میں نے بات کی کہ اس سب کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی جو ہے وہ اس سارے سانحے کے اندر ملوث ہے۔ کس طرح ملوث ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کھول کر کے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن جو علی امین گنڈا پور ہے، ابوشا بی بی کے اوپر بھی بات آپ تمام لوگوں کے اوپر آپ تمام لوگوں کے سامنے پہنچ چکی ہوگی۔ ان کی بہن ہیں مریم وٹو آئی تھنک، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں حقائق پروگرامز میں، مختلف پروگرامز میں جا کر کے بتا دی ہے کہ بشرا بی بی کو جس طرح وہاں سے لے جایا گیا زبردستی، اور ابھی بھی حبس بجا میں رکھا ہوا علی امین گنڈا پور نے۔ آپ کو پتہ یاد ہوگا پہلے بھی علی امین گنڈا پور بھاگ گیا تھا، اور پھر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس کے بعد عمران خان سے
साहब से भी नहीं मिले थे और सारी चीज़ें की गई, और अभी भी उनको हब्से बेजा में रखा हुआ है। ज़बरदस्ती जो है वो KPK के अंदर बुशरा बीबी को रखा हुआ है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा था कि अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी करेंगे, और मुझे लगता था कि उस वक्त बुशरा बीबी आकर के तमाम हकाइक खोल करके रख देंगे। डेफिनेटली वो अभी भी आकर के बताएंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो फिर अली बिन गंडापुर आए और उन्होंने वो सारी चीज़ें की। मैं हैरान हूँ इनकी बेहिसी के ऊपर। मैं किस तरह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस इतने बड़े साना के अंदर मुलव्विस है। सबसे पहले तो जिस तरह इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और उसके ऊपर सिर्फ अवाम निकली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस तरह कोई उसको फॉलो नहीं कर सकी, उसकी पैरवी नहीं कर सकी। उसके बाद चलें वो चीज़ें निकल गई। हालिया थोड़ा सा ले लेते हैं, 1 साल पहले ऑलमोस्ट जाकर के जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के ऊपर जिस तरह डाका डाला गया, उस डाके के ऊपर कोई बयानियाँ ये नहीं बना सकी, या उस डाके के ऊपर पैरा नहीं ये दे सके, और वो भी बयानियाँ इनका फ्लॉप हो गया और जनाब उसको भी तमाम चीज़ें कर दी गई। अब मैंने कल भी एक बात की थी कि इतने बड़े सान्या के बाद जब सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर्स जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम चीज़ें देखी, लाशें गिरी हैं, ज़्यादा नहीं भी गिरी जितनी बताई जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा लाशें हैं, लेकिन 8, 10, 28 कुछ रिपोर्ट जो हो रही हैं जितने का कहा जा रहा है। मतलब इतनी लाशें गिरने के बावजूद भी अली बिन गंडापुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद या एक वो खिताब करने के बाद गायब हो जाता है कि 1 करोड़ ऐलान करने का जो उसने अपने पल्ले से नहीं देना, और उसके ऊपर जो है वो तमाम क़यादत जो है वो जनाब बजाय इसके कि दोबारा उसके ऊपर थड़ा मारा जाता और उसके ऊपर जनाब कहा जाता कि आप लोगों की ऐसी की तैसी आप लोगों ने जनाब हमारे ख़िलाफ़ ये जुल्म किया और इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, और इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ तुम लोगों की ऐसी की तैसी जुर्रत कैसे हुई तुम लोगों की हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने की। और जनाब हम आ रहे हैं, सिवाय ये कहना काफ़ी नहीं है कि धरना जारी रहेगा, और जब तक इमरान खान नहीं कहेगा धरना जो है वो ख़त्म नहीं होगा। किधर धरना है वो भाई, मुझे बताओ ना, वो धरना किधर है जो जारी है इमरान खान के कहने के ऊपर। लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इनको गिरेबान से पकड़ लेना चाहिए। पंजाब की जो क़यादत है, ख़ासकर पंजाब की क़यादत को, और ख़ासकर जो इस वक्त अली बिन गंडापुर कर रहे हैं, इनको गिरेबानों से पकड़ कर घसीटना चाहिए कि जनाब इतनी लाशें गिर गई हैं और इतने बंदे जो हैं वो शहीद हो गए और आप आराम से घरों के अंदर सो रहे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दें, एक कंटेनर से जिस शख्स को गिराया गया उसके ऊपर बहुत से लोग मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अफसरदा और गमज़दा हूँ उस वीडियो को देख कर कि जिस तरह उसको गिराया गया और उसकी डेथ हुई। तो कुछ लोग ये लिख रहे थे कि यार इनको नींद कैसे आ गई, यानी कि वो जिस तरह उसको वहाँ से गिराया गया और वो जो गिराने वाला शख्स है उसको नींद कैसे आराम से आएगी, और वो किस तरह अपने ज़मीर को या अपने आप को मुतमिन करेगा जो उसने ये अमल किया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं यार, इतनी लाशें गिर गई हैं, इतने लोग मर गए हैं, तहरीक इंसाफ के लोग कैसे आराम से सो रहे हैं, कैसे आराम से फिर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और वो जनाब इतनी देर लगा दी, पूरा दिन गुजर गया, और उसके बाद जाके एक क्या कहते हैं वो स्टेज, जैसे जुगतों वाला स्टेज होता है, वो स्टेज सजा के और अली बिन गंडापुर खिताब करके पतली गली से निकल गए और जनाब पता ही नहीं है। तो इस तरह जिस तरह मीडिया को मैनेज किया गया, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी मैनेज किया गया है कि भाई इसके ऊपर आपने बोलना शोलना नहीं है। कितने को लोग बोल रहे हैं तहरीक इंसाफ के ये जो सान्या हुआ है इस्लामाबाद का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इस सान्या के अंदर मुलव्विस है। इन लोगों की जो लाशें गिरी हैं उस खून के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोगों के हाथ भी रंगे हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये जो इन्होंने कर लिया, और इन्होंने इमरान खान को बहुत डैमेज कर दिया है, ये मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स में आपको बता चुका था जब ये गवर्नमेंट बनी थी, इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी का, और कि ये सारी क़यादत कंप्रोमाइज्ड है और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपने अभी देखा मोहसिन नकवी ने जिस तरह बुशरा बीबी को अलग करके और बाकी क़यादत के ऊपर, यानी कि उनको कोई मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया, उनको क्लीन चिट दी और जनाब वो सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे इस वक्त नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, ये नहीं चाहते कि डेफिनेटली इमरान खान आएगा तो अली बिन गंडापुर की क्या वक़्त और हैसियत होगी, ये शेख वकास अकरम को कौन पूछेगा,
یہ جو اپنا کہتے ہیں جو اس وقت شیر افضل مروت آپ کو پتا ہے ویسے ہی زیرو ہو گیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور ابھی جو اس نے اس دھرنے کے اور اس تحریک کے اندر اپنا رول پلے کیا، یعنی کہ یہ سارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو فارغ ہو جائیں گے، جو اس وقت موجیں لگی ہوئی ہیں، بل پروف گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت جناب یہ سارے سسٹم چل رہا ہے اور جو چیزیں چل رہی ہیں، اور جناب ہماری چودر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی عمران خان کے اندر. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یعنی کہ وہی پرانا مائنڈ سیٹ ہے. یعنی کہ یہ تو مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ عمران خان آئے گا تو چینج آئے گا، اور یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ جنگ ہے، اور مطلب جن کے ساتھ عمران خان کی ایکچوئل جنگ ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں یہ عمران خان کے چیلنج کے اوپر یہ فائنل کال دی گئی تھی. یعنی کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ایک جنگ ہے، جس کو باہر یہ لوگ نہیں بولتے، عمران خان بولتا ہے. اور یہ جو فائنل کال تھی یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اور ملٹری ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے حکومت کے تو پلے کچھ نہیں ہے، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ ثابت کیا کہ بھائی ایسے کی تیسی تیری فائنل کال کی عمران خان کی، تو دکھا دیا انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر کے. تو ڈیمیج کیا ہے انہوں نے ناقص حکمت عملی سے، اور ان کے ساتھ مل کر کے اور اپنے کارکنان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، اور یہ ان کے خود کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں سارے قیادت کے. اور اگر یہ اس سانحہ کے اوپر بھی معمول کے مطابق سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے میں ہیں، اسی طرح ٹویٹ شویٹ کر لیے، بیان بازی کر لی، اور جناب تھڑا نہیں مارا، باہر نہیں نکلے، اور ان کے خون جو ہیں وہ نہیں کھولے کہ جناب ہمارے اتنے بندے مار دیے آپ لوگوں نے، اور جناب ان کا حساب دیں، تو ملوث ہے بھائی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے.